السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی۔ ناظرین، لاہور میں سب سے مہنگا قتل ہوا ہے، وہ قتل جس میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے لگے اور پلاننگ بھی اتنی کی گئی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے یہ سن کر کہ آخر کار یہ کون سا ایسا قتل تھا جو کہ لاہور گلبرگ کے علاقے میں ہوتا ہے اور اس کو مہنگا ترین قتل کہا جاتا ہے۔ جی، عبداللہ طاہر کا قتل جو ہے وہ اس ٹائم سوشل میڈیا پر ہے، خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر شراز نثار موجود، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ قتل جو عبداللہ طاہر کا ہوا ہے اس کی اب تک کی اپڈیٹس کیا ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں طیبہ۔ سر، نیا دور میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے۔ سر، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے عبداللہ طاہر جو کہ سابق رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے ہیں، ان کے بارے میں بتائیے گا یہ کون تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا اور ان کا قتل کیوں کیا گیا؟ طیبہ، یہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے کا امیدوار تھا، بلانگ ٹو اکاڑا سے، اور یہ ریت کا کام کرتا تھا، ریت کا کاروبار کرتا تھا، اور یہ قتل بھی اسی کاروبار کی وجہ سے ہوا ہے۔ مطلب اس میں سیاست کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، صرف کاروباری معاملات کی وجہ سے عبداللہ طاہر کو قتل کیا گیا؟ دیکھیں، بڑا اچھا کیا آپ نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ویوز کی خاطر، کنٹینٹ کی خاطر، پیسے کی خاطر آپ سارا کچھ اس کو خراب کر دیں۔ یہ جو قتل ہے یہ ٹپیکل کاروباری اور درینہ عداوت کی بنا پہ ہوا ہے، اس میں کوئی بھی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے۔ اب جو عبداللہ طاہر ہے وہ بلانگ ٹو اکاڑا، وہ نارووال میں ریت کا ٹھیکہ لینا چاہتا تھا۔ اب نارووال میں جس کے پاس ریت کا ٹھیکہ ہے وہ کگی بٹ، جس پر مبینہ طور پر الزام ہے کہ وہ ابھی اس وقت بیرون ملک میں موجود ہے، اسی نے یہ سارا قتل پلان کروایا۔ اب میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتاتا ہوں کہ 3 ماہ لگے اس قتل کی پلاننگ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے جو کگی بٹ گروپ ہے، انہوں نے ایک ٹک ٹاکر لڑکی کو ہائر کیا جس نے عبداللہ طاہر کے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کیا اور اس کو میسیجز کر کے اس کو اپنی طرف لگایا، اس سے دوستی کی۔ وہ صرف اس لیے دوستی کروائی گئی کہ عبداللہ طاہر جہاں بھی جائے اس کے ڈرائیور کے ذریعے اس لڑکی کو پتہ چل جائے، اور وہ لڑکی جو کرائے کے قاتل اس قتل میں استعمال ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھی، اس کو پیسے دیے گئے، اچھے خاصے پیسے استعمال کیے گئے، جس طرح آپ نے بھی اپنے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ لاہور کا مہنگا ترین قتل۔ اب یہ مہنگا ترین قتل کیسے ہے، ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس میں باقاعدہ ڈرون کیمرے استعمال کیے گئے کہ جیسے وہ لڑکی اس ڈرائیور سے پوچھتی تھی کہ آپ کہاں ہیں، اب وہ تو یہ نہیں اس کو بتاتی تھی کہ ہم عبداللہ طاہر کو جو ہے وہ لوکیٹ کر رہے ہیں، اس کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ میری دوست ہے اور میں نے اس کو لاہور ملنے جانا ہے کبھی نہ کبھی۔ مطلب یہ ساری پلاننگ، عبداللہ طاہر کو لاہور بلانا، اس سے میٹ اپ کرنا، مطلب ہنی ٹریپ کیس ہی ہو گیا۔ ہنی ٹریپ تھا، لیکن عبداللہ طاہر نے لاہور آنا تھا اپنی مرضی سے۔ غالب مارکیٹ کے علاقے میں وہ ایک ڈاکٹر کے پاس آتا تھا، ڈاکٹر ریاض، وہ بھی اس وقوع میں زخمی ہیں، ان کو 2 گولیاں لگی ہیں۔ اب جو قتل کروانا چاہ رہے تھے وہ اس لڑکی کو استعمال کر رہے تھے، اور وہ لڑکی اس ڈرائیور کے رابطے میں تھی۔ اس نے یہ بتا دیا کہ ہم فلاں دن گلبرگ آئیں گے، ڈاکٹر کو ملنا ہے میرے مالک نے، تو وہاں میں ان کو ڈراپ کروں گا اور تم سے ملاقات ہوگی گلبرگ کے میکڈونلڈ میں۔ تو اس لڑکی نے، عبداللہ طاہر نے ملنا تھا اس لڑکی سے۔ آپ دوبارہ سن لیں کہ جو عبداللہ طاہر کا ڈرائیور ہے اس کو ہنی ٹریپ کیا گیا۔ اچھا، عبداللہ طاہر نے ڈاکٹر کو ملنا تھا اور وہ ڈرائیور جو ہے وہ لڑکی کے رابطے میں تھا، وہ بار بار بتا رہا تھا ہم اکاڑا سے نکل آئے ہیں، ہم فلاں جگہ پہ ہیں، ہم فلاں جگہ پہ ہیں۔ اب وہ لڑکی ساری انفارمیشن وہ ان کرائے کے قاتلوں تک پہنچا رہی تھی جن کو کروڑوں روپے دیے گئے۔ اب وہ گجرانوالہ سے چلتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں میں ایک وہ زی بٹ جو ہے وہ سامنے آیا کہ وہ بھی اس قتل میں شامل ہے، اور گجرانوالہ سے جو گاڑیاں لاہور تک پہنچائیں گی، اس کے بعد گلبرگ لبرٹی میں موٹر سائیکلیں وہاں پہ موجود تھیں، وہ گاڑیاں وہاں پہ روکی گئیں، وہاں سے جو کرائے کے قاتل ہیں وہ موٹر سائیکلوں پہ آئے اور انہوں نے آ کے عبداللہ طاہر کو قتل کیا۔ اور جو ڈاکٹر جس کے پاس عبداللہ طاہر آیا تھا، ڈاکٹر ریاض، وہ بھی 2 گولیاں لگنے سے زخمی ہوا۔ اب اس ڈرائیور کو بعد میں جا کے پتہ چلا، جب پولیس نے تفتیش کی، اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ایک بریکنگ بتا دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، یہ دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جب سی سی ڈی کے سپرد یہ کیا گیا ہے تو آج جس وقت ہم بیٹھے یہ پروگرام کر رہے ہیں
تو سی سی ڈی نے اس ٹک ٹاکر خاتون کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے اور اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ میں لمحہ ب لمحہ اس ڈرائیور کے ذریعے عبداللہ طاہر کی انفارمیشن لیتی تھی اور جو کرائے کے قاتل ہیں ان تک پہنچاتی تھی. ابھی سی سی ڈی تفتیش کر رہی ہے. ٹائم لگا ہوگا اس ساری پلاننگ میں, اور سی سی ڈی کے ہاتھ اگر یہ کیس چلا گیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کرائے کے قاتل تھے یہ پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کرائے کے قاتل پکڑے نہیں جاتے, یہ کیس کہیں نہ کہیں جا کر وائنڈ اپ ہو سکتا ہے. طیبہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. لاہور میں اکثر ایسے قتل کی فائلیں جو ہیں وہ داخل دفتر ہو چکی ہیں جن میں جو کرائے کا قاتل ہوتا ہے وہ قتل کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. جیسے اس مقدمے میں اب کوکی بٹ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا نام آ رہا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر قتل کروائے, یا پولیس نے جو 6 سہولت کار حراست میں لے لی ہیں, جو گاڑیاں لے کر آئے, راستے میں نمبر پلیٹ تبدیل کی گئی, اور جو موٹر سائیکلوں پہ یہاں پہ موجود تھے, جو ڈرون کیمرے اڑا رہے تھے اور بار بار لوکیشن دے رہے تھے ڈرون کیمرے کی گاڑی اس وقت کہاں پہنچ چکی ہے. تو یہ ایسے بھی ہونا چاہیے کہ جو اچانک ڈرون کیمرہ اڑتا ہے تو لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہے, تو کیا یہ دفعہ 144 جو ہے وہ صرف کاغذی حد تک ہے؟ ڈرون کیمرہ اڑانے پر بھی پابندی ہے, غیر سرکاری خاص طور پر. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ان کو یہ بھی انیشیٹو لینا ہوگا کہ اگر اس طرح کے قتلوں میں ڈرون کیمرے استعمال ہو رہے ہیں, لوکیشن ٹریس کی جا رہی ہے, تو پھر ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر اچانک کہیں ڈرون کیمرہ اڑتا ہے تو اس کو فوری, جیسے بھارت اگر کوئی چھوڑتا ہے ایسا کوئی ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو ہم نے بہت سے ایسے گرائے بھی ہیں, تو پھر پولیس کو بھی ایک ایسا سسٹم متعارف کروانا چاہیے, بہت ضروری ہے. تو وہ گلبرگ تک پہنچے قاتل, پھر اس کے بعد گاڑی قتل کرنے کے بعد گاڑی کے نمبر پلیٹ دوبارہ اصل لگائی گئی اور گاڑی گجرانوالہ گئی. اب جس وقت ہم بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں تو ابھی جو ہماری اطلاع ہے کہ جو وہ قاتل ہیں, جو کرائے کے قاتل ہیں, وہ افغانستان پہنچ چکے ہیں, اور سی سی ڈی کی ٹیم, یہ سی سی ڈی کا کہنا ہے کہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے وہ پیچھے بھی گئی ہے, اور پولیس کا یہ کہنا ہے, خاص کر جو سی سی ڈی کے اعلیٰ افسران ہیں, کہ جلد ہم ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیں گے. اچھا سر دیکھیں, یہ تو ایک عبداللہ طاہر کا کیس تھا, ایک شخصیت تھی, ان کا ایک نام تھا, تب یہ سب چیزیں سوشل میڈیا پر آئیں اور خبروں کی زینت بھی بنی, لوگوں نے جاننے کی بھی کوشش کی کہ آخرکار عبداللہ طاہر کو قتل کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور کیا وجہ تھی. یہ جو کوگی بٹ آپ بتا رہے ہیں, ان کا تعلق کہاں سے ہے اور ان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے عبداللہ طاہر سے؟ دیکھیں, کوگی بٹ اس وقت اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ امریکہ میں موجود ہے کئی سالوں سے, اور اس پر 17-18 مقدمات بھی ہیں جن میں کئی قتل کے مقدمے بھی درج ہیں, اور ان کا کاروباری تنازع تھا. چونکہ اکاڑا میں عبداللہ طاہر جو ہے وہ ریت کا کام کرتا تھا, اور نارووال میں جو ٹھیکے لیے جاتے تھے وہ کوگی بٹ کے سارا گروپ جو ہے وہ لیتا تھا. اور یہ بھی تفتیش میں بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 1 ماہ پہلے ہی جب یہ پلاننگ شروع کی گئی, اس سے پہلے عبداللہ طاہر کو روکا گیا. کوگی بٹ گروپ کے کچھ لوگوں نے اس کو روکا کہ آپ نارووال میں چونکہ ہم کاروبار کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے یہاں پر ٹھیکہ لینے کی کوشش کی تو پھر آپ جان سے جا سکتے ہیں. تو عبداللہ طاہر نے وہ بالکل وہاں پہ ٹھیکہ لیا, جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوگی بٹ ہے اسی نے ہی کرائے کے قاتل جو ہیں ان کے ذریعے اس کو قتل کروایا. تو پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ مزید تفتیش جو ہے اس پہ جاری ہے, اور جو ملزمان علاقہ غیر تک پہنچ گئے ہیں ان کا بھی پیچھا کیا جا رہا ہے. اچھا, اب کیا لگتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں, اب سی سی ڈی خود تفتیش کر رہی ہے, سی سی ڈی کے ہاتھوں سے آج تک آپ کو پتہ کوئی بچ نہیں سکا, جس نے جرم کیا وہ کیفے کردار تک ضرور پہنچتا ہے. عبداللہ طاہر سے پہلے بھی کئی ایسے قتل ہوئے ہوں گے, کئی ایسی وارداتیں ہوئی ہوں گی, کہیں جگہ پر ڈرون یوز ہوا ہوگا, کئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہنی ٹریپ بہت ہو رہا ہے. تو یہ بھی کیس, یہ بھی جو مرڈر ہوا ہے عبداللہ طاہر کا, یہ بھی ایک ہنی ٹریپ کے ذریعے ہوا ہے کہ اس کے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کیا گیا, فیک ریلیشن میں اس کو پھنسایا گیا, پھر اس کی اپڈیٹس لی گئیں, اور پھر پتہ چلا کہ عبداللہ طاہر نے کب, کہاں, کیسے, کس کے ساتھ آنا اور کتنے بجے آنا ہے, پھر یہ قتل جو ہے یہ ہوتا ہے. اگر ہم اب دیکھیں کہ اب اس کی جو آگے کی اپڈیٹس ہیں, اس کی انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے, اور جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اب اس قتل کو حل کرنے کا یا عبداللہ طاہر کی فیملی کو انصاف دینے کا کیا معاملہ ہوگا؟ جس طرح سعدیہ عبداللہ طاہر کی بیٹی انگلینڈ میں وہ پڑھ رہی تھی وہاں پہ کالج میں, تو وہاں سے آئی ہے, تو اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب خاص کر
اور ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا جو سی سی ڈی کے ایڈیشنل آئی ہیں، ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میرے باپ کے جتنے بھی قاتل جو اس قتل میں شامل ہیں، جو سہولت کاری کی، جنہوں نے کتنے پرسنٹ سہولت کاری میں شامل تھے اور کتنے شوٹرز پکڑے گئے ہیں؟ دیکھیں آج زیر جو حراست کتنے ہیں؟ لڑکی پکڑی گئی ہے جس نے وہ ہنی ٹریپ کیا اس ڈرائیور کو، اس سمیت ابھی تک 8 افراد جو سہولت کاری کرتے رہے ہیں وہ پولیس نے حراست میں لے لی ہے، جس کی تصدیق بھی کی گئی ہے. اور جو اصل کرائے کے قاتل آئے موقع پر وہ ابھی تک جو ہے وہ فرار ہیں، مفرور ہیں. اور پولیس کا یہ کہنا ہے، خاص کر ڈی ایج انویسٹیگیشن جو ہے، پہلے انہوں نے کہا ذیشان رضا کہ ہم جلد گرفتار کر لیں گے. اب چونکہ تفتیش جو ہے وہ سی سی ڈی کے سپرد کر دی گئی ہے اور سی سی ڈی نے ہی اس ٹک ٹاکر لڑکی کو حراست میں لیا ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جلد جو کرائے کے اصل قاتل ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس ٹائم جو ہیں شیراز نثار صاحب موجود تھے. ان سے ہم نے بات کی عبداللہ طاہر قتل کیس کے بارے میں کہ یہ قتل کس طرح ہوتا ہے. اکاڑا سے لاہور کا سفر، لاہور آ کر ایک شخص اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے صرف کاروباری تنازعات کی وجہ سے. ویورز، اس پروگرام میں آپ کو کیا سننے کو ملا، کیا سیکھا آپ نے، لازمی نیا دور کے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.